ڈاکٹر شیما آپ ہی بتائیے گا، ابھی میر علی میں ہم نے دیکھا بڑا ہی افسوسناک انسیڈنٹ، اور اس رواں سال کا سب سے بڑا دہشت گردی کی کارروائی اس کو کہا جاتا ہے، 13 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا کی طرف سے ایک اور ڈس انفارمیشن کیمپین جس میں ہم نے فورن افیئرس کے اندر ایک آرٹیکل دیکھا ہے کہ جی پاکستان نے مسلز بنا لیے ہیں، ڈائریکٹ امریکہ پہ حملہ کر سکتے ہیں، اس پہ مزید کام ہو رہا ہے، اس کو سپریڈ کیا جا رہا ہے، پاکستان کیسے کاؤنٹر کرے دونوں اینڈز پہ؟ دیکھیں یہ جو ابھی فارن افیئرس میں وپن نارنگ کا جس آرٹیکل کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جی اور یہ نیوکلیر سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، اس میں تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آخری دنوں میں یہ اس وقت کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور پھر وہ بھی ایک بیسیکلی کارنیگی میں انہوں نے انسٹیٹیوٹ میں یہ کیا تھا، اور یہ دوبارہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا دھیان اس وقت اسرائیل کی طرف ہے تو ہمیں اس کو فائدہ اٹھا کے پاکستان کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اب 2016-17 میں چلے جائیں تب افغانستان کے بہت سارے اس وقت کے پولیٹیشینز کو ایک سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو کہا جاتا تھا نیو یارک ٹائم میں لکھو، تو یہ چلتی رہتی ہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ویسٹرن دنیا کے ساتھ ہے، پرٹیکولرلی آن سیکیورٹی، اس میں بڑی اچھی سے وہ دنیا میں جانتی ہے کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے اس خطے کے اندر وہ صرف اور صرف ابھی جس طرح مائیکل کوریلا نے بات کی یا امریکن ایڈمنسٹریشن جو بات کر رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا، اور ہمارے کوئی ایمبیشنز نہیں ہے، نہ ہم کوئی، دیکھیں انڈیا نے تو آلریڈی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر لیا ہے، انڈین میزائل تو یورپ جا سکتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرے گا، اور پاکستان جو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمارا ساری کی ساری جو ڈیفنس ڈاکٹرن ہے یا ہماری جو پوسٹرز ہیں وہ صرف انڈیا کے بارے میں، لوگ اس پہ دھیان نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کا جو دھیان ہے آپ نے امریکہ بھی حملہ کرنا ہے، تو جو ساری بات ہے امریکنز کو بھی پتا ہے، جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اچھا یہ بتائیے، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور اوبیسلی یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی آئی ہیں، جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے، جس ملک کو بھی آپ نے اس کے خلاف لکھوانا ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی پوزیشن جو اب پہلے سے قدرے بہتر نظر آتی ہے، پاکستان کے حوالے سے دنیا ایٹ لیسٹ اب بات سن رہی ہے، موقف کو سمجھ رہی ہے، ایس سی او میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کے ساتھ کیا ہوا ہے، پہلگام کو انہوں نے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی، مشترکہ اعلامیہ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کا جو جعفر ایکسپریس کا موقف تھا وہ ضرور مشترکہ اعلامیہ میں آ گیا۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پاکستان کی اوبیسلی سے بہتر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس قسم کے آرٹیکلز پہ توجہ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں یہ اس وقت یہ بات کی گئی تھی، اس وقت یہ چیزیں آرکائیو میں چھوڑی گئی تھی، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں اگر امریکہ کا ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک جگہ بات کرے اور وہ بھی آخری دنوں میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لیو سم تھنگ ان دی آرکائیو، تاکہ جب نیکسٹ لیڈرشپ آئے تو وہ پاکستان کی فائل کھلے تو بیچ میں سے یہ چیزیں نکلیں کہ ہاں جی جناب یہ ہمیں اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے۔ سو ایک تو یہ چیز ہے، سو ہمیں، اور آپ کو پتہ ہے فارن افیئرس کا تعلق کونسلر جو میگزین ہے اس کا تعلق کونسلر فارن ریلیشن سے ہے، سی ایف آر جو ہے اس کا تعلق ہمیں پتہ کہاں سے ہے۔ سو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے کہ ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے، ہماری کنٹریبیوشن ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ختم کرنے میں ہے۔ ہمارے تو کوئی امریکہ کے ملٹری اسسٹنس نہیں آ رہی، جو جنرل کوریلا کہتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خطے کو پرامن بنانے کے لیے ان کی کنٹریبیوشن آپ چیک کریں، اور وہ دیکھیں، اور دوسرا انڈیا کی کیا کنٹریبیوشن ہے، انڈیا نے کون سی ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف لڑائی لڑی ہے، کہاں پہ انڈین فوجی جو ہے وہ آج تک مارا گیا ہے، کہاں پہ انڈین فوج نے کوئی ایسے آپریشن کیے ہیں۔ تو وہ سارا ٹائم دہشت گردی کی جنگ کر رہے ہیں۔ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے، یہ کشمیریوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کشمیری جب لڑتے ہیں تو ان کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر یو این سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے، جو دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ ان لوگوں کو زبردستی فورس کر رہے ہو کہ ہماری حکمرانی کو مانو، وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں۔ سو میرا خیال ہے ہمارا کیس، ہم دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں جو القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی کشمیر کے اندر لوگوں کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب اوبیسلی ایک طرف آپ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہاں ڈیل کر رہے ہیں، پھر انڈیا اوبیسلی ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اب ایران جو کہ آپ کا ہمسایہ ہے، اور اوبیسلی وہاں پہ بھی اسرائیل کو ناکامی ضرور ہوئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اپنے چیلنجز بھی بہت ہیں، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے موساد کی کس حد تک ڈی پینیٹریشن ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے ہمارے اداروں میں کون سے مولز ہیں، اور پھر
اسرائیل میں جو ان کی وار کیبنٹ ہے نیتنیاہو کی، اب وہاں پہ ان کے بیانات دیکھ لیں جو اسرائیل قادس ان کے وزیر دفاع ہیں، ریسنٹلی انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر دوبارہ کرنا پڑا تو کریں گے اور لیبنان ماڈل کو اپنائیں گے. سو وہاں پہ بھی کوئی خطرہ ٹلا نہیں ہے، ایک اور جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، اسرائیل دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. تو اس کی امپلیکیشنز آپ کو اس وقت پاکستان کے لیے خاص طور سے کیا نظر آتی ہیں؟ دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ایران والا ایوینیو نا یہ کھل گیا ہے، اور کھلنے سے مراد یہ ہے کہ نو دے ول بی ویری مچ کمفرٹیبل کہ جب بھی ان کا دل کیا اٹیک کرنے پہ وہ کر لیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چلا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا یا رسپونڈ اس طرح نہیں کر سکتا. میزائل ظاہری بات ہے وہ مار سکتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی جو ایئر سپریمیسی اسرائیل نے وہاں پہ وہ ان پیرلل ہے. اور آپ دیکھیں کہ سٹارٹنگ فرام میڈیٹرینین سے لے کے ایران کے بارڈر تک، بلوچستان تک، اسرائیل کو ڈومیننس تھی ایک، اور اس کو کوئی بھی ان چیکڈ وہ جہاں مرضی جائیں جو مرضی کریں اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو انہوں نے اس چیز کو بیسیکلی انجوائے بھی کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز کو یہ بھی دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کو وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے. اور دوسرا دیکھیں پاکستان کسی آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ کا حصہ نہیں ہے. ایران کا اپنا ایک اس کی اسٹیٹ، نیچر آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے. ایران کے انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں ڈفرینٹ ہیں، تو ہمارا اس میں وہ ہم اس کو نہ تو ہم اس میں جانا چاہتے ہیں، نہ وہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے. ہم ظاہری بات ہے ایران کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ہم کسی بھی دنیا کے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوئی ہے. جس طرح ہم نے کہا جی کہ امریکہ نے اگر آئی اے سیف گارڈیڈ نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے تو بیسیکلی تو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے، جس کو فرینچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون نے بھی کہا ہے کہ یہ لا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے. سو اکیلا پاکستان نہیں کہہ رہا. تو ہم نے پرنسپل سٹانس لیا ہے. باقی ایران کا یہ جو سلسلہ ہے، دیکھیں ایران ظاہری بات ہے بہت سارے مزاحمتی گروپوں کو سپورٹ کر رہا تھا، اور وہ ظاہری بات ہے جب مزاحمتی گروپ ہٹ گئے ایز اے ریزسٹنس کے طور پہ، ایز اے وہ ایک ایران کی ایک شیلڈ ہوا کرتے تھے، جب وہ ہٹ گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ایران ہمارے لیے ایک ایزی آپشن، جب مرضی حملہ کر سکتے ہیں. تو اگین وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب وہ جو ایک پنجابی میں کہا جاتا ہے نا جھاکا کھل گیا، اب کسی بھی ٹائم ان کا دل کرے گا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹیک کریں گے وہ ایران پہ. ایران مین وائل اوبیسلی کوشش کر رہا ہے، آپ نے جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم کی بات کی، اب وہ شاید روس سے اپنی تمام تر توجہ چائنا کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. وہ اتنے اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے. پاکستان میں سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی مقبولیت کا گراف پہلے کی نسبت بہت بہتر دکھائی دے رہا ہے. حکومت کی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کو پاکستان سے باہر سراہا جا رہا ہے، جبکہ خطے کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پاکستان میں سیاست اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ پہلے جیسے ڈگر پر چل سکے. احتجاجی سیاست کی گنجائش آج بہت حد تک ختم ہو چکی ہے. ایسے میں تحریک انصاف کی سکڑتی ہوئی سیاست آپسی تقسیم کی وجہ سے مزید کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے.